الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم علماء کرام اور اساتذہ کرام، لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. دولت کی چاہے نہ خزینے کی آرزو، دولت کی چاہے نہ خزینے کی آرزو، ہم کو فقط ہے خاک مدینے کی آرزو. پنڈلی ڈھانپ لے جب بھی آتا ہے غنی، دوہرا داماد ہے میرے آقا کا غنی. آقا پنڈلی ڈھانپ لے جب بھی آتا ہے غنی، دوہرا داماد ہے میرے آقا کا غنی. عثمان ہے باحیا نوکر میں صحابہ کا، نوکر میں صحابہ کا، نوکر میں صحابہ کا. ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. صدر محترم اور معزز سامعین، آج کی اس باوقار محفل میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. نیز تم لوگ سربلند رہو گے بشرط تم سچے مومن بن جاؤ. سامعین کرام، یہ ایک حقیقت ہے کہ ایمان کی طاقت اتنی بڑی طاقت ہے کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر نہ کوئی طاقت ہے اور نہ ہوگی. جب سے انسانی دنیا قائم ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اتباع کر لوگے کامیاب ہو جاؤ گے. دوستو، خالق کائنات نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بہت سے رسول بھیجے، اور آخر میں سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے، یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے. یہی وجہ تھی کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ پاکیزہ جماعت عطا کی جنہوں نے مذہب اسلام کو پھیلانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی، جنہوں نے پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیلانے کے لیے ان کی تعریف قرآن میں کی ہے. کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، اور کہیں اولئک هم الفائزون. یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی. یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر صدائے جہاد پر لبیک کہا. یہی وہ صحابہ ہیں جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی رضی اللہ عنہ. محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے تبلیغ ایک بھولا ہوا سبب. حضرات، جب ہمیں تبلیغ کا خیال آتا ہے تو ہم اسباب کی فراہمی میں لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب اسباب اکٹھا کر لیں گے تو پھر تبلیغ کا کام کریں گے. بڑی بڑی مسجدیں بنائی جاتی ہیں، بڑے بڑے ہال تیار کیے جاتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بنائی جاتی ہیں. ان کو تیار کرنے میں ہزاروں کی رقم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹا اور وہ ہلاک ہو. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا. سیصلی نارا ذات لہب، اور وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی جورو بھی جو سر پر ایندھن اٹھائے. اور اساتذہ کرام کے ساتھ ساتھ آپ تمام ابھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تمام کے تعاون سے آج کا ہمارا